औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए वीकली होरोस्कोप जो लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आप लोगों के हालात व वाक़यात, आपकी ज़िंदगी किस मोड़ रवा होगी। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से सियारगान किस पोजीशन में मूव करेंगे और वो आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात छोड़ेंगे, और आप लोगों को किन चीज़ों के बारे में एहतियात करनी है और कौन सी चीज़ें प्लान आउट करनी है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बड़ी ही डिटेल में बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को रिसीव हो सके और आप लोग अपने ज़ोडिक साइन से फुली अवेयर रह सकें। तो अब हम लोग पहले तो मैं आप लोगों को जनरल बता देती हूँ कि सियारगान किस तरफ को अपनी मूवमेंट करेंगे, और उसके बाद हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे कि ये जो हैं तमाम ज़ोडिक साइन पर किस तरह के असरात मुरतब करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सियारा मरीख जो है वो जुम्मा 22 अक्टूबर को बुर्ज मीज़ान में दाखिल हो गया था और ये 4 दिसंबर तक बुर्ज मीज़ान में ही गर्दिश करेगा और 28 नवंबर को ये कम्बस्ट हालत में आ जाएगा, यानी कि गरूबियत की हालत में आ जाएगा और उस गरूबियत की हालत में ही रहेगा और उसके बाद जब बुर्ज मीज़ान सियारा ज़हरा का बुर्ज है चूँकि, तो वो मरीख और ज़हरा आपस में दुश्मन माने जाते हैं। इस बारे में भी मैं आपको डिटेल से पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर दुश्मन के घर में कुछ लड़ाई झगड़े बहस मुबाहिसे तो रहते ही हैं। इसके अलावा 22 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ज़हरा और मरीख एक दूसरे से अपने बुर्ज तब्दील करेंगे और इन दिनों दोस्ती जैसे असरात मुरतब करेंगे। बहरहाल हर बुर्ज, यानी कि ये जो है असेंडेंट के मुताबिक मैं बात करती होती हूँ, तो उसमें हर बुर्ज के जो लोग हैं उनके सियारगान मरीख के ट्रांजिट से हम देखते हैं कि कैसे चलेंगे और किस तरह के उन पर असरात छोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जिस ज़ोडिक साइन के बारे में, वो तो आपको पता है, वो है एरीज़ यानी कि बुर्ज हमल। तो हम देखते हैं कि बुर्ज हमल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत, ताकत, जोश और तवानाई वाला सियारा रहेगा इस हफ्ते में, और उनको सुस्ती और काहली से निजात हासिल होगी। अगर वो कुछ अरसा से कुछ सुस्ती का शिकार थे तो उनके ये हालात बदलने वाले हैं। कोई नया कामकाज शुरू करने की तरफ बढ़ेंगे और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये वक्त उनके लिए इस वक्त बहुत ही ज़्यादा साजगार है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मददगार है। बिज़नेस कामकाज से मुतल्लिका मज़ीद मौक़े जो हैं उनको मिलेंगे, और अगर वो लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो इस वक्त बड़ा बेस्ट टाइम है उनके लिए। बहुत ज़्यादा आसानियां हैं और उनकी पार्टनरशिप के मौके भी हमें नज़र आते हैं। अगर वो करना चाहते हैं तो वो ज़रूर कर पाएंगे। इसके अलावा सबसे मज़े की बात ये है कि इनकी इनकम सेविंग मीन के बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इनका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और डेली बेसिस पर इनकी इनकम में इंक्रीमेंट होता नज़र आ रहा है, इनको गेन मिल रहा है। इसके अलावा अगर ये लोग शादी वगैरह के मामलात चलाना चाहते हैं या कोई रिश्ता देखना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही मददगार टाइम साबित होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ फ़ील हो रही है कि जो शादीशुदा लोग हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में मसाइल और लड़ाई झगड़े मतवक्को हैं। हो सकता है कि उनको इस तरह के मामलात का सामना करना पड़े या कोई भी चीज़ जो है इन लोगों के दरमियान तनाज़ा पैदा करे जो कि बहस मुबाहिसे से बढ़ के लड़ाई झगड़े की तरफ चला जाए। तो यहाँ पर इन लोगों को अपने गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है और इनको जल्दबाजी हरगिज़ नहीं करनी। इनको चाहिए कि ये बड़े ही पुरसकून रहते हुए अपनी चीज़ों को मैनेज करें, हर चीज़ को देखें, सोच विचार करें और उसके बाद किसी फ़ैसले पर पहुँचें। ये तो थी बुर्ज हमल के हामी लोगों के लिए एक मुख्तसर सी वीडियो।
अब नेक्स्ट जिस ज़ोडिक साइन पे मैं बात करने वाली हूँ वो है टॉरस, यानी कि बुर्ज सौर। तो बुर्ज सौर के हामिल लोगों का ये मिक्स सा हफ्ता है, इसमें इनके मसाइल कुछ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ये लोग किसी भी बीमारी में भी मुब्तला हो सकते हैं, और अगर ऐसा है कि ये पहले से किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो इनको छुटकारा हासिल हो सकता है। और अगर कोई ऑपरेशन वगैरह करवाना ज़रूरी है तो इन लोगों के लिए ये बेस्ट टाइम है कि ये इस वक्त को या इस टाइम को कैश करें और इसमें ऑपरेट करवाएं, क्योंकि यहाँ पर इनका कोई भी ऑपरेट या कोई ऐसा मसाइल फौरी तौर पे कवर हो जाएगा और इन लोगों को बेस्ट जो है रिज़ल्ट भी मिलेंगे। इसके अलावा कोर्ट केस या मुकदमा बाजी या कोर्ट कचहरी वगैरह के कोई भी मामलात हैं जिनमें ये उलझे हुए हैं, तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस वक्त इन लोगों को जीत मतवक्को है और दुश्मनों पर फतह नसीब होगी। अगर आप लोगों में से कोई बैरून मुल्क जाने में दुश्वारी पेश आ रही थी और वो लोग कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरह वो काम जो है ख़त्म हो जाए और इनके मसाइल हल हो जाएं, तो इनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब इनके कामयाबी चंद ही कदमों के फासले पर है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है कि आपके अखराजात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़ील हो रहा है कि आपका बहुत सा पैसे का ज़िया होगा, तो ये यहाँ पर आप लोगों को नहायत ही एहतियात के साथ अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। अपने इन मामलात को कंट्रोल करने के लिए आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सदका का एहतमाम किया जाए और ज़िक्र अस्कार किया जाए। अगर आप लोग इसके मुतालिक मेरे से जानने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि मुकम्मल तौर पर गाइड कर सकूँ। ये तो थी बुर्ज सौर के लिए एक मुख्तसर सी वीडियो। अब नेक्स्ट जिस ज़ोडिक साइन पर मैं बात करने वाली हूँ वो है जेमिनी, यानी कि बुर्ज जोज़ा। तो बुर्ज जोज़ा के हामिल लोगों के हफ्ते के आगाज़ में हमें एक सबसे बड़ी खुशखबरी जो नज़र आती है कि इनके इनकम में इजाफ़ा हो रहा है और पैसा आने के मज़ीद रास्ते सामने आएंगे। ये कोशिश करें, इस टाइम को अवेल करें। यहाँ पर अगर ये कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या नई इनकम आने के लिए कोई रास्ता बनाना चाहते हैं, तो ये रास्ता उनका जो है हमवार हो जाएगा और बआसानी ये उन चीज़ों को पा लेंगे। और यहाँ पर किया हुआ काम इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो रहा है। तो इनको चाहिए कि अब आसानी से जो मौके इनको मिल रहे हैं उनको यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें, किसी भी तरह से इनको हाथ से ना निकलने दें। दोस्त इनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे, लेकिन प्यार मोहब्बत करने वालों के लिए ये वक्त अच्छा नज़र नहीं आ रहा। और बच्चों की वजह से भी इन लोगों को कोई परेशानी देखने को मिल सकती है, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ काम लेना है और कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना जो कि बाद में आने वाली ज़िंदगी में इन लोगों के लिए जो है परेशानी का बायस बने। कोशिश करें कि एहतियात करें और सदका का एहतमाम करें, ज़िक्र अस्कार में टाइम गुजारें। अब ये तो थी बुर्ज जोज़ा के लिए एक मुख्तसर सी वीडियो। अब नेक्स्ट जिस ज़ोडिक साइन पे मैं बात करने वाली वो है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। तो हम देखते हैं कि बुर्ज सरतान के लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा हफ्ता गुजरने वाला है, क्योंकि काम काज नौकरी मुलाजमत वगैरह में इन लोगों को नुमायाँ और मस्बत तब्दीलियाँ जो हैं वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पर अगर आप लोगों ने कोई इंटरव्यू वगैरह दिया है तो चांसेस हैं कि आपको ज्वाइनिंग कॉल आ जाए। इसके अलावा अगर आप जॉब पर कोई वर्क कर रहे हैं तो आपके वर्क का यहाँ पर आपको गेन मिलने के चांसेस हैं। वाज़े तौर पर पता चल रहा है कि यहाँ आप लोगों का जो किया हुआ काम है उसका आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो आपके कारोबार का भी अरूज पर जाने के चांसेस नज़र आते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी इज़्ज़त और मर्तबा नसीब होगा, प्रमोशन के चांसेस हैं, बोनस या इस किस्म की आपको कोई भी फैसिलिटेट किया जा सकता है। यहाँ पर आप लोगों को एक नाम और मुकाम मिलेगा, आपकी पहचान बनेगी, आपके रुतबे में इजाफ़ा होता हुआ महसूस हो रहा है।
تو کوشش کریں کہ اس ٹائم کو بڑے ہی بیسٹ طریقے سے آپ یوٹیلائز کریں، کیونکہ یہی وہ ٹائم ہے جو آپ لوگوں کو بہت ہی اچھے رزلٹ دینے والا ہے۔ ہاں، ایک چیز ہے کہ اگر آپ لوگ گھر خریدنے کا سوچ رہے ہیں یا پھر اپنے وراثتی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، تو فی الحال ان کو ملتوی کرنا آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے، بیکوز یہاں پر آپ کو کسی بھی چیز کا رزلٹ جو ہے آپ کے فیور میں نہیں ملے گا۔ تو کوشش کریں کہ اس کو کچھ دیر کے لیے پوسٹ پون کر دیں اور پھر اچھے وقت کا انتظار کریں۔ جیسے ہی آپ کو اچھا وقت ملتا ہے تو فوری طور پر آپ اس کو دوبارہ سے یوز کریں۔ گاڑی احتیاط سے چلائیں، یہاں پر سیفٹی آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، خدا نخواستہ کسی حادثے کا نہ سامنا کرنا پڑ سکے۔ اور گھریلو سکھ یا سکون بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں، کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں کی ایفرٹ متوقع ہے اپنے گھر کا سکون پانے کے لیے۔ تو جتنا آپ کوشش کریں گے اتنا ہی اچھے طریقے سے آپ ان چیزوں کو حاصل کر پائیں گے، اور یہ آئندہ آنے والی زندگی میں بھی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل رہے گا۔ یہ تو تھی برج سرطان کے حامل لوگوں کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ اگر یہ لوگ اپنے صدقات وغیرہ کے بارے میں جاننا چاہیں تو آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ میں جس زوڈک سائن پہ بات کرنے والی ہوں وہ ہے لیو، یعنی کہ برج اسد۔ تو برج اسد کے حامل لوگوں کا میں دیکھتی ہوں کہ اس ہفتے ان کے اندر خود اعتمادی بڑھ رہی ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ ہے، پہلے سے زیادہ کورجیس ہیں، پہلے سے زیادہ ایمبیشیس ہیں، پہلے سے زیادہ پاورفل ہے، اور پہلے سے بہت زیادہ انرجیٹک ہے۔ تو یہاں پر تمام چیزیں جو ہیں ان کے پلس سائنس کو بڑھا رہی ہیں۔ محنت میں ان کا لگاؤ بڑھ رہا ہے، وہ پہلے سے زیادہ ایفرٹ کر رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی محنت کا ان کو بہت اچھا رزلٹ بھی مل رہا ہے۔ مارکیٹنگ میں، ایز اے سیلس مین، ایز اے کمیونیکیٹر، انٹرنیٹ اور چھوٹے موٹے سفر وغیرہ سے منسلک اگر وہ لوگ کوئی بھی کام کاج کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت بہترین ہے، اور وہ اپنی مہارت کو بہتر طور پر نمایاں انداز میں حاصل کر سکیں گے۔ اگر وہ لوگ نوکری کرتے ہیں، جاب ڈوئنگ ہیں، تو یہاں پر ان کے پرموشن کے چانسز نظر آتے ہیں، بونس ملنے کے چانسز نظر آتے ہیں، ان کی عزت و توقیر بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن بہن بھائیوں، پڑوسیوں اور نزدیکی رشتہ داروں سے ان کا کچھ میل جول ڈسٹرب نظر آ رہا ہے۔ کوشش کریں کہ یہ ان کے ساتھ اچھا میل جول بنائیں اور اپنی جو ہے اچھی سیٹنگ کو آگے کی طرف لے کے چلیں۔ بالکل بھی رشتوں کو خراب نہ کریں، کیونکہ اگر آپ اپنی محنت میں یا کسی چیز میں بھی لگ کر اپنی رشتوں سے چیزوں سے دور ہو جائیں گے تو وہ آپ کو بہت دور لے جائیں گی۔ تو ہر چیز کو بیلنس کر کے چلنا ہی انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ تو تھی برج اسد کے حامل لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ اب نیکسٹ جس زوڈک سائن پہ میں بات کرنے والی ہوں وہ ہے سملا، یعنی کہ ورگو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ورگو کے حامل لوگوں کے اخراجات میں اس ہفتے اضافہ رہے گا، اور ان کے بینک بیلنس میں کمی نظر آ رہی ہے، پیسہ کہیں پھنستا ہوا دکھائی دے رہا ہے، بولنا چالنا ان کا انتہائی غصیلے والا، گھمنڈی اور باروب سا لگ رہا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے تعلقات جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ یا ملنے والوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ خراب ہو جائے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ ہر ایک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھائیں اور اپنے غصے پر قابو پائیں، اور اگر آپ ایسا فیل کر رہے ہیں کہ آپ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتے تو یہاں پر ان لوگوں سے کچھ دور رہنا آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے کھانے پینے کے معاملات ایسے ہوں گے کہ وہ آپ لوگوں کی صحت کو خراب کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں کو یہاں پر
بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کھانے پینے میں، اور ہر اس چیز سے اوائڈ کرنا ہے جو کہ آپ کی ہیلتھ کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے، کیونکہ یہاں پر ہمیں محنت میں اضافہ نظر آ رہا ہے، اور یہ بات میں آپ کو ایشور کر دوں کہ انسان کی گئی محنت کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی۔ تو آپ اگر محنت کرتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ محنت کر رہے ہیں، تو وہ فیوچر میں آپ کو فائدہ دے گی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جاب میں ٹرانسفر وغیرہ چاہتے ہیں یا گھر والوں سے دور ہونا چاہتے ہیں، تو اب وہ چیزیں ممکن ہو رہی ہیں۔ آپ کا ٹرانسفر ہونے کے بھی چانسز ہیں اور گھر والوں سے دوری بھی متوقع ہے۔ تو ہر چیز کو اب آپ نے اپنے لحاظ سے دیکھ کر مینیج کرنا ہے۔ یہ تو تھی برج سنبلہ کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ اب نیکسٹ جس زوڈک سائن پہ میں بات کرنے والی ہوں وہ ہے لیبرا، یعنی کہ برج میزان۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ برج میزان کے حامل لوگ اس ہفتے میں کچھ ملی جلی کیفیت کا شکار رہیں گے۔ ان میں ہمیں سستی اور کاہلی سے سب سے پہلے تو چھٹکارا حاصل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ان کی ہمت، طاقت، توانائی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کام کاج میں ان کا لگاؤ بڑھ رہا ہے۔ کاروبار یا پارٹنرشپ اگر وہ کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی ان کا لگاؤ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ تو یہ بھی بہت ہی اچھا رہے گا ان لوگوں کے لیے، اور بینک بیلنس بھی بڑھے گا، اور پیسہ جو ہے بہت آسانی سے ان لوگوں تک پہنچے گا۔ اگر ان لوگوں نے پہلے سے کسی لوگوں کو ادھار دیا ہوا ہے تو ان کو وہ بھی ملنے کے چانسز ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے کہیں انویسٹمنٹ کی ہو تو وہاں پر بھی ان لوگوں کو گین یا پروفٹ حاصل ہو سکے۔ تو کسی نہ کسی صورت میں پیسہ تو ان کے پاس پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ گھر، گاڑی، مکان اور پلاٹ وغیرہ لینے کا اگر یہ لوگ سوچ رہے ہیں تو اب وہ ممکن ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں اور اپنی پوری کوشش کریں۔ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں یا کوئی رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بھی ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مددگار ہے، کیونکہ اس ٹائم پر آپ لوگ جس طرف بھی چلیں گے، کسی بھی سمت میں چلے جائیں، وہ آپ کو فائدہ ہی دے گا۔ ہاں، آپ لوگوں کو احتیاط کہاں پر کرنی ہے اور بہت زیادہ کرنی ہے، اس میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس آ جاتی ہے ڈرائیونگ بھی حد سے زیادہ احتیاط کریں۔ اس کے علاوہ جلد بازی بالکل نہ کریں، اپنے غصے کو پوری طرح کنٹرول کریں، کہیں پر بھی غرور سے کام نہ دیں، گھمنڈ مت کریں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ غرور اور تکبر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو بھی پسند نہیں۔ تو جتنا آپ لوگ عاجزی میں رہیں گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے۔ غصہ حرام ہے، جتنا آپ غصے کو پی جائیں گے اتنا ہی یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یہ تو تھی برج میزان کے حامل لوگوں کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ اب نیکسٹ میں جس زوڈک سائن پر بات کرنے والی وہ ہے اسکارپیو، یعنی کہ برج عقرب۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے برج عقرب کے حامل لوگوں کے اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کا پیسے کا بہت زیادہ ضیاع ہو رہا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا پیسہ کہیں پھنس جائے۔ تو ان لوگوں کو اس ہفتے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسی جگہ پر روپیہ پیسہ مت لگائیں جہاں پر پھنسنے کے چانسز ہیں، اور وقت پر اپنا چیک اپ جاری رکھیں۔ کورٹ کیس، مقدمہ، کچہری یا قانونی کارروائی سے خود کو بہت دور رکھیں، کیونکہ یہ ٹائم اگر ان میں سے کسی بھی چیز کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے تو وہ آپ کو پرماننٹ اس میں پھنسا دے گا، تو بہت زیادہ مسائل کی طرف لے جائے گا۔ ایسی صورت میں آپ لوگ صدقہ کا اہتمام ضرور کیجیے گا، اور فی الحال انویسٹمنٹ ہرگز مت کیجیے گا۔ لیکن اگر آپ لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا پھر بیرون ملک سے منسلک کوئی کام کاج کر رہے ہیں یا مستقل طور پر وہاں پر رہائش پذیر ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو یہ وقت بھی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔
تو اس وقت کو یوز کریں اور اپنے کام کو ایز سون ایز پاسبل اس کو آپ لوگ کور کرنے کی کوشش کریں، اس پر ورک آؤٹ کریں کہ آپ کے لیے فروٹفل ثابت ہوگا۔ یہ تو تھی برج عقرب کے حامل لوگوں کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ اب نیکسٹ میں جس زوڈک سائن پہ بات کرنے والی ہوں وہ ہے سیجیٹیریس، یعنی کہ برج قوس۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے برج قوس کے حامل لوگوں کی انکم سے متعلقہ مزید مواقع پیدا ہو رہے ہیں، ان کے لیے نئے راستے کھل رہے ہیں، ان کو چیزیں بڑی ہی واضح نظر آ رہی ہیں کہ وہ کس سمت کو جائیں گے تو ان کو انکم حاصل ہو سکتی ہے۔ انکم میں پہلے کی نسبت اضافہ ہو رہا ہے اور روپیہ پیسہ آنے کے راستے بھی آسان ہو رہے ہیں۔ تو اوورآل اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ان کی انکم میں قدرے اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی اخراجات میں بھی اضافہ رہے گا۔ اگر یہ کوئی قیمتی چیز خریدنے میں پیسہ لگائیں گے تو وہ بالکل ہی یہ بے ترتیب اور فضول سی انویسٹمنٹ کر دیں گے۔ اگر ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے ٹریول کریں، ٹھیک ہے، کوئی جرنی سٹارٹ کر دیں، کہیں یہ پارٹی پکنک پارٹی وغیرہ انجوائے کرنے بیٹھ جائیں۔ تو جتنا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس روپیہ پیسہ آ رہا ہے، اتنے ہی ان کے اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو اپنی چیزوں کو بیلنس کرنا ہے، بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اور کوشش کریں کہ اگر یہاں آپ کو پیسہ مل رہا ہے تو آپ صدقات وغیرہ کر کے اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں، ٹھیک ہے، اور یہاں سیونگ کریں، کیونکہ اس روپیہ پیسہ آنے کا فائدہ تو تب ہے جب آپ کے پاس سیونگ ہو، اور اگر آپ کے پاس سیونگ نہیں ہے تو اس پیسے آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو تھی برج قوس کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ اب نیکسٹ جس زوڈک سائن پہ میں بات کرنے لگی ہوں وہ ہے کیپریکون، یعنی کہ برج جدی۔ تو برج جدی کے حامل لوگوں کا ہم دیکھیں گے کہ اس ہفتے ان لوگوں کی جو چیزیں ہیں وہ ان کے لیے کافی حد تک انرجیٹک رہیں گی۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کام کاج، نوکری اور ملازمت وغیرہ میں ان کی ہلچل رہے گی۔ اس کے علاوہ اگر یہ لوگ جاب ڈوئنگ پرسن ہیں تو وہاں پر بھی ان کی بہت زیادہ ہلچل پیدا ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور پہلے کی نسبت کافی بہتری بھی محسوس ہو رہی ہے۔ کریئر، پروفیشن پہلے کی نسبت بہت زیادہ متحرک ہو رہا ہے اور یقیناً ان پر مثبت اثرات بھی چھوڑے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں ان لوگوں سے میل جول بڑھے گا اور ان لوگوں کے تعلقات جو ہیں وہ اور بھی زیادہ اچھے ہوں گے، ان کی انکم میں بہتری آئے گی، ان کی عزت و وقار نمایاں ہو سکے گا۔ لیکن افسروں کی فرما برداری کرتے رہیں تب ہی ان کو یہ ساری چیزیں فائدہ دیں گی۔ اگر انہوں نے تھوڑا سا غصہ، غرور، تکبر یا گھمنڈ وغیرہ سے کام لیا تو یہ تمام چیزیں ان کے اگینسٹ چلی جائیں گی اور بجائے ان کو فائدہ دینے کے بہت زیادہ ان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ تو تھی کیپریکن پیپل کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ اب نیکسٹ میں جس زوڈک سائن پہ بات کرنے والی ہوں وہ ہے ایکیریز، یعنی کہ برج دلو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ برج دلو کے حامل لوگوں کو ان کے افسروں سے تعلقات میں خرابی نظر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ ان کے والد کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں ان کو قائم رکھنے کے لیے ان لوگوں کو ہر ممکن کوشش کرنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو چاہیے کہ ان کی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ان کی فرما برداری کرتے رہیں۔ جس قدر یہ ان کی فرما برداری کریں گے اتنی ہی چیزیں ان کی فیور میں چلی جائیں گی۔ نوکری ہے، ملازمت ہو یا کوئی بھی بزنس ہو، اس میں کسی بھی قسم کا بدلاؤ ممکن ہے، تبدیلیاں آئیں گی اور کسی بھی سطح پر آ سکتی ہیں۔ لیکن اگر یہ لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا اسٹڈی پرپس سے یہ لوگ ابروڈ ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو اب ان کے لیے وہ ٹریول ممکن ہے۔ اب یہ لوگ وہ ٹریول کر پائیں گے جس کے لیے یہ ایک عرصہ دراز سے کوشش کر رہے تھے۔ یہ تو تھی
برج طلب کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ اب نیکسٹ میں جس زوڈک سائن پہ بات کرنے والی ہوں وہ ہے برج حوت یعنی کہ پائسس، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پائسس پیپل کی اپنی صحت کا اچھا خاصا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور ان لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ کسی بھی قسم کا فساد، جھگڑا، لڑائی، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے تو اس سے دور رہیں۔ اس کے علاوہ اگر ان کے وراثتی معاملات کوئی چل رہے ہیں تو کوشش کریں کہ یہ ان سے بھی دوری اختیار کریں، کیونکہ قسمت اس وقت ان کا ساتھ بالکل نہیں دے رہی، اور ان کے لیے جگہ جگہ پر رکاوٹیں، بندشیں، پریشانیاں جو ہیں وہ دکھ، تکلیف، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے سامنے کھڑی ہیں۔ ٹینشن ان کے لیے بالکل ریڈی کھڑی ہے کہ یہ تھوڑی سی مسٹیک کریں اور وہ ساری چیزیں ان کو گھیر لیں۔ ہاں، اگر یہ لوگ ریسرچ فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں یا کوئی مخفی تحقیق میں مگن ہیں یا پھر ڈاکٹرز ہیں تو اپنے کام کاج میں یہ قدرے بہتری محسوس کریں گے۔ وہاں پر چیزیں جو ہیں ان کی فیور میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ تو تھی برج حوت کے حامل لوگوں کے لیے ایک مختصر سی ویڈیو۔ تو اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو کوشش کی کہ ڈیٹیل کے ساتھ بتا سکوں کہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی کس سمت میں جا رہی ہیں اور وہ آپ لوگوں پر کون سے اثرات چھوڑ رہی ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ لوگ اپنے زوڈک سائن سے ریلیٹڈ صدقات وغیرہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے ہوئے نمبر پر مجھے کال کر سکتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر ہیلپ آؤٹ کر سکوں اور آپ کو ڈیٹیل سے بتا سکوں کہ کس طرح سے آپ صدقہ خیرات اور کون سے وظائف آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کسی اور چیز میں ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ اب اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور اس کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر بھی کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اپنے زوڈک سائن سے اویئر ہو سکیں۔ اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اب مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔